الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال الله تعالى تلك حدود الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معاشرے کے اندر جو فسادات ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، جائیداد، پراپرٹی، زمین۔ اس کی بنیاد پر بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ختم ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کے درمیان ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سبب ہے معاشرے میں مال۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ جا بجا اس چیز کا حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال، کسی دوسرے کی زمین، کسی دوسرے کا حق دبانا، اس کا استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ چونکہ اس کی بنیاد پر بہت جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے میراث کے احکام کو خود تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اسلامی احکام میں سے جس کو قرآن نے تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ خود نماز کا معاملہ اگر دیکھ لیں، نماز کا طریقہ قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ نماز کی اتنی رکعت ہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، دوسرا بنیادی ستون ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کس پر فرض نہیں ہوگی، اس کی کوئی تفصیل قرآن میں ذکر نہیں کی گئی ہے۔ حج کو دیکھ لیں، حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، حج کے تفصیلی احکام قرآن نے ذکر نہیں کیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا، یہ اسلام کے ستون ہیں، یہ 5۔ روزے کے احکام آپ دیکھ لیں، روزے کے تفصیلی احکام قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن میراث کا حکم یہ ایک ایسا حکم ہے، ان احکام میں سے ایک حکم ہے جس کو قرآن نے خود ایک ایک جزیہ اس کا
اس کے ایک ایک مسئلے کو اسلام نے، قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے. سورۃ النساء کی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین، یہ پوری آیت بہت تفصیل سے کہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو کیا ملے گا، دو بیٹیاں ہوں تو کیا ملے گا، بیٹیوں کے ساتھ بھائی ہو تو کیا ملے گا، والد کو کیا ملے گا، والدہ کو کیا ملے گا، دادا کو کیا ملے گا، دادی کو کیا ملے گا، بیوی کو، بیوہ کو کیا ملے گا، شوہر کو کیا ملے گا، اولاد کو، ایک ایک چیز کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن نے آگے کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا ہے. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو ان حدود کی رعایت کرے گا اس کو تو اللہ تعالی جنت میں داخل کریں گے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یعنی ان حدود کو توڑ دے تو اس کو اللہ آگ میں داخل کریں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے تفصیل سے بیان کر دیا، خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، خود قرآن نے ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا تفصیل سے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض، کہ میراث کے احکام خود بھی سیکھو، وعلموها، اور یہ احکام اوروں کو بھی سکھاؤ. فإنه نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. میراث کے احکام، میراث کا علم، اس کو آپ نے فرمایا یہ آدھا علم ہے. آدھا علم اس کو اس لیے قرار دیا کہ اس سے ہر انسان کو پالا پڑتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے اس سے واسطہ نہیں پڑتا. یعنی اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جس سے کسی کو واسطہ پڑتا ہے، کسی کو نہیں پڑتا. مثلا تجارت کے احکام ہیں، تو تجارت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کو واسطہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تجارت کرتے نہیں. تو اس طرح بہت سارے احکام ہیں جن سے انسان کا کبھی واسطہ نہیں پڑتا. لیکن میراث کا علم، میراث کے احکام ایسے ہیں جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑنا ہے، اس لیے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے. جس کے گھر میں جو زندہ انسان موجود ہے اس کی زندگی اس بات کی نشانی ہے کہ ایک دن اس نے جانا ہے. جب اس نے جانا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا، ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑنا ہے. اور آپ نے آگے فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، یہ وہ علم ہے جس کو بھلا دیا جائے گا. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ وہ پہلا علم ہوگا جس کو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا. اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بہن کا حق دباتا ہے، کسی یتیم بھتیجے کا حق دباتا ہے، کسی دوسرے کا حق دباتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کے مختلف طریقے ہیں. کسی کا مال اگر آپ ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، مثلا آپ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی کسی سے گن پوائنٹ پہ چیز خریدتا ہے، چیز لیتا ہے، اس سے چھینتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ ناجائز طریقے سے مال کمانا ہے، ناجائز طریقے سے مال لینا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ناجائز طریقے سے مال کھانے کے غیر مہذب طریقے ہیں. یعنی ایسا گناہ ہے جس کو ہر آدمی کہتا ہے یار یہ چور ہے. کیوں چور ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس سے گھڑی چورائی تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی موٹر سائیکل چوری کی تھی، تو یہ چور ہے. ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. ڈاکو ہے تو ہر آدمی کہتا ہے یار یہ ڈکیتی کرتا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. لیکن دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے کچھ مہذب طریقے بھی ہیں جن میں آدمی کی عزت بھی رہتی ہے. معاشرے میں لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں بڑا دیندار ہے، بہت عزت والا ہے، بہت منصب والا ہے، حاجی صاحب ہے،
مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، تبلیغی صاحب ہے، فلاں ہے، اس کی عزت بھی برقرار رہتی ہے. اور بیچ بیچ میں وہ بہنوں کا حق بھی چوری کر رہا ہوتا ہے، بہنوں کا حق بھی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے، یتیم بچوں کا مال بھی جلدی جلدی ہڑپ کر رہا ہوتا ہے. یہ مہذب طریقہ ہے. چور وہ بھی ہے، چور یہ بھی ہے، ڈاکو وہ بھی ہے، ڈاکو یہ بھی ہے، لیکن وہ غیر مہذب ڈاکو ہے، وہ غیر مہذب چور ہے، یہ مہذب چور ہے اور یہ مہذب ڈاکو ہے. حرام وہ بھی کھا رہا ہے، حرام یہ بھی کھا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ حرام خور ہے. چور کے بارے میں تو ہم میں سے ہر ایک کہے گا حرام خور ہے، لیکن بہنوں کا حق اگر ہم سب نے دبایا ہوا ہے تو ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم حرام کھاتے ہیں. یہ وہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے اور کسی اور پر نہیں چھوڑا کہ کوئی اور اس کو بیان کرے، کوئی اور اس کی تفصیلات بیان کرے. قرآن نے خود اس لیے اس کو بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تلک حدود اللہ، قرآن کریم میں آتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو. ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا، قرآن نے خود اس کو بیان کیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لینے کی باری آتی ہے تو اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے یخسرون تو تھوڑا دیتے ہیں، گھٹا کر دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اٹھنا ہے لیوم عظیم، اتنا عظیم، اتنا خطرناک دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ تو قرآن نے کہا ویل، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به، ہر وہ گوشت جو حرام سے بڑا ہو، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، فالنار اولا به، تو ایسا گوشت، ایسا جسم جہنم ہی اس کے زیادہ مستحق ہے. اس کے لیے زیادہ سوٹ کرنے والی چیز ایسے گوشت کو، ایسے جسم کو، وہ جہنم کی آگ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جنت میں ایسا جسم داخل نہیں ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو. قرآن کریم نے جو عقل اس چیز کو منع کیا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک اس کی دلی رضامندی اس میں نہ ہو. ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، جب ہمارے جسم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اور اس سے شاذ و نادر ہی کوئی مستثنا ہوتا ہے، یہ جو عرض کرتا رہتا ہوں نا میں کہ ہم نے نیکی کے معیارات غلط قائم کر رکھے ہیں، ہم نے نیکی کا معیار غلط بنا رکھا ہے. ہم نے نیکی کا معیار داڑھی، ٹوپی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو نیکی کا معیار بنایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ دین کے بہت اہم ارکان ہیں، یہ دین کے بہت اہم حصے ہیں اور ہر ایک حکم کی اپنی جگہ ترغیب ہے. لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم اس کو پورا دین سمجھتے ہیں. حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا یہ اسلام کی اولین تعلیم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات،
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ مال کھاؤ. رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ عام مومنوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے کہ رسولوں کو کہا گیا پاکیزہ مال کھاؤ، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ پاکیزہ مال کھاؤ، اور قرآن کریم نے اس کو خود بیان کیا ہے. تو ہم پاکیزہ مال اس کو تو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ناجائز کاروبار نہ کروں، میں کہیں سودی معاملے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کر لوں. لیکن یہ وہ گناہ ہے، وہ حرام خوری ہے، یہ وہ ناجائز اور حرام کام ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. بہنوں کا حق ہم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یتیم بچوں کا حق ہم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھابھیوں کا حق ہم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیوہ عورتوں کا حق ہم دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اس گھر سے ہم کما رہے ہیں، اس پراپرٹی سے ہم پیسے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سارا ہم حرام کھا رہے ہیں. تو اس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب مرنا تو ہر ایک نہیں ہے. انسان جمع کر کے کس کے لیے رکھتا ہے؟ اسی لیے رکھتا ہے کہ میں جمع کروں گا، کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ خود بھی چلا جاتا ہے اور اس کے بچوں کو رہ جاتا ہے. اور اس نے جمع کس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا. اور پھر ایسی اولاد بھی انسان کے کام نہیں آتی. جس اولاد کو آپ کسی نے حرام لقمہ کھلایا ہو، جس اولاد کے پیٹ میں حرام غذا گئی ہو، وہ اولاد کبھی ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، وہ اولاد کبھی وفادار نہیں ہو سکتی. اگر اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، ان کو وفادار بنانا ہے، ان سے یہ توقع ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کہیں سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں بخش دیں گے، تو حلال کا لقمہ کھلانا یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اتنی زمینوں پر ہم قبضہ کر کے کیا کریں گے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص تم میں سے صبح کرے اس حال میں کہ اس کے گھر میں امن و امان ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، گھر میں کوئی پریشانی، کوئی گھریلو ٹینشن، کوئی پریشانی نہ ہو، معافن فی جسدہ، اس کا جسم سلامت ہو، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، وہ جسمانی لحاظ سے کسی مرض کا شکار نہ ہو، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ شخص ایسا ہے گویا دنیا ساری کی ساری سمیٹ کر اس شخص کو دے دی گئی ہے. یعنی ایک دن کا راشن اگر کسی کے گھر میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو دنیا کی ہر نعمت دے دی گئی. اگر اس کا جسم سلامت ہے، اس کے گھر میں سکون ہے، اور ایک دن کا راشن اس کے پاس موجود ہے، ایسے شخص کو دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے لالچ کی، حرص کی، تو حرص تو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں. اسلام کو ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ صرف بولنے کی بات نہیں ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا. کیسے ضابطہ حیات؟ یہی ضابطہ حیات ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی بھر کر دے دی جائیں تو وہ کہے گا اے کاش مجھے ایک تیسری وادی بھی دے دی جاتی. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے، اس پورے علاقے کو وادی کہا جاتا ہے عربی میں. یعنی اگر اتنی بڑی 2 وادیاں اس کو سونے کی، گولڈ کی بھر کر دے دی جائیں کہ یہ تمہاری ہو گئی، تو وہ دل میں کہے گا کہ اے کاش ایک تیسری بھی مل جاتی. آپ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے قبر کی مٹی کافی ہے.
انسان کے پیٹ کو اور منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. کامیاب شخص کی آپ نے 3 نشانیاں بتائی. آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسلمان ہوا. ورزق کفافا، اور اس کو اتنا رزق دے دیا گیا جس سے اس کا گزارا ہو جائے، جس سے اس کی کفایت ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر وقنعه اللہ بما آتا، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اس کو قناعت کی توفیق بھی دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی، کہ یا اللہ جو مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما. تو یہ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جی تو ہمارا کبھی نہیں بھرنا. اگر ہم بہنوں کا حق بھی دبا کر بیٹھ جائیں گے جی ہمارا پھر بھی نہیں بھرے گا. یتیم بچوں کا حق دبا کر بیٹھ جائیں گے جی پھر بھی نہیں بھرے گا. الٹا حرام کھائیں گے اور حرام خوری کا نتیجہ وہی ہوگا. دنیا کے اندر بھی انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ بڑا کامن جملہ ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی. اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جو شخص بہن کا حق میراث میں دبا کر بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من اقتطع شبرا من الارض بغیر الحق خسف به یوم القیامت 7 ارضین، کہ جس نے کسی کی ایک بالش جگہ ناحق دبائی، ایک بالش، ایک گز کی بات نہیں ہے، ایک بالش، ایک مرلے کی، ایک کنال کی، ایک پلاٹ کی، 80 گز کی بات نہیں. من اقتطع شبرا من الارض بغیر الحق، جس نے کسی کی ایک بالش زمین ناحق دبائی، خسف به یوم القیامت 7 ارضین، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا. قیامت کی ہولناکی یہ وہ دن ہوگا کہ اپنے پسینے کی پریشانی کی وجہ سے جہنمی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دے، لیکن اس محشر کی سختی سے ہمیں نکال دے. اتنی سختی ہوگی اس دن کی کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیج دے، لیکن یہ پسینہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اس موقع پر آپ نے فرمایا اس شخص کو 7 زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض طوقه یوم القیامہ، کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین دبائی ناحق طریقے سے، قیامت کے دن وہ زمین اس کے گلے کا طوق بن جائے گی، اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دی جائے گی کہ یہ وہ تیری زمین ہے جو تو نے اپنی بہن کی دبائی تھی. تو ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دین معاف نہیں ہوتا، قرض معاف نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں گے اتنا مال دبا کر، بہنوں کا حق دبا کر، بیٹیوں کا حق دبا کر، یتیم بھتیجوں کا، بھانجوں کا حق دبا کر، بیواؤں کا حق دبا کر، بھابھیوں کا حق دبا کر. یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اور آپ نے فرمایا کہ ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش اس مال سے ہوئی ہو. ہم لوگ آج اپنے بیٹوں سے ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا کہے گا کہ یہ اپنی بہن کو حق دے رہا ہے، یہ اپنی والدہ کو حق دے رہا ہے. یہ بیٹا کام نہیں آئے گا. یہ بیٹا تو اسی چکر میں کہ زیادہ سے زیادہ مال اپنے ابا سے لے لوں، زیادہ سے زیادہ مال ہڑپ کر لوں، بیٹے کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہم ان لوگوں کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ اس کو اتنا حصہ دینا ہے، اس کو اتنا حصہ دینا ہے. اور اس کے بعد بھی میں حاجی، میں نمازی، میں تبلیغی، میں مولوی، میں مفتی، میں نیک، میں بزرگ، میں اللہ والا، میں ولی اللہ، ایسا شخص کبھی نہیں بن سکتا. یہ بزرگی کے معیارات غلط ہیں. یہ بزرگی کا معیار ہے کہ انسان کے مالی معاملات کتنے ٹھیک ہیں.
اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی قرآن اس کو خود بیان نہیں کرتا. ایک ایک حصہ جو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ مال کے معاملے میں بہت حریص ہے, چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کروں, اس لیے قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس پر توجہ دینی چاہیے قبل اس کے کہ یہ مال, یہ زمین ہمارے گلے کا طوق بن جائے اور قبر میں سارے رشتہ دار اکیلے چھوڑ کر ہمیں چلے جائیں, پھر ہم حسرت کرتے رہیں. اس وقت کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں, بہت ساری غلطیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں کہ یتیموں کو کیسے محروم کیا جاتا ہے, بیواؤں کو کیسے محروم کیا جاتا ہے, بھابھیوں کو کیسے محروم کیا جاتا ہے, بہنوں کو کیسے محروم کیا جاتا ہے. انشاءاللہ میں اگلے جمعے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ کس کس طریقے سے اور کیا کیا بہانے بنا کر اور کیا کیا لیبل دے کر, خوشنما لیبل دے کر, حرام کے اوپر حلال کی چادر چڑھا کر کہ میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں, کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.